معزز مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولویت والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معصي العباد في الخلوات، سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء، تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل، ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين، من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى، أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى، فإنه حبل متين وعروة وثقى، وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وعداد العمل الصالح قبل نزوله، فإنه وارد واقع نازل، وإن تفر منه أو كنتم في بروج مشيدة، الله الله عباد الله، فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء، فوا عجباه كيف هذه الغفلة، وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل، سيضرب عليهم تبل الرحيل فيرتحلون عما قليل، وأسافاه إلى متى تلك الرقدة، ونحن في دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة، لا يدوم أحوالها ولا يسلم نزالها، العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم، كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا، وفقدت أجسادهم وعميت أخبارهم أمدا طويلا، جيران لا يتآنسون وأحباء لا يتزاورون، وغربتاه من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحط حفرتنا ومفرد غربتنا، ومصيبتاه ما أسرع الطلب وأبعد السفر فأقل الزاد والنفسا، إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغضاض الشداد، وحزناه إذا انقطع ذكرنا عن خواطر الأحباء والأقرباء، وأكلت الديدان محاسننا وتصرمت الأعداء، فليبكي الباكون قبل أن لا ينفع البكاء، وليستغفرن عن الخطيئات التي تحول بين الأمهات والآباء، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم، اعدلوا وهو أقرب للتقوى، فاتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان گرامی، قبل اس کے کہ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں کچھ عرض کیا جائے، آپ حضرات سے ایک دو اعلان سماعت فرما لیں۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ نجم العلماء آیت اللہ مولانا سید علی نقوی طابہ سراہ کے ایصال ثواب کے لیے 4 اپریل 2025 بروز جمعہ بوقت 8 بجے شب بمقام امام باڑہ سید تقی صاحب جنت مآب میں
وکیل آیت اللہ العظمی سید علی سیستانی حفظہ اللہ، حجت الاسلام والمسلمین سید اشرف علی غربی صاحب مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ آپ تمام مومنین سے شرکت کی گزارش ہے۔ اور دوسرا اعلان کہ انشاءاللہ عید کی نماز اس مسجد میں 9 بجے ہوگی۔ جو حضرات قرب و جوار میں تشریف رکھتے ہوں انشاءاللہ تشریف لائیں۔ اور تیسرا اعلان یہ ہے کہ یہاں اس مسجد میں پورے سال انشاءاللہ نماز مغربین کا اہتمام رہتا ہے۔ جو قرب جوار میں حضرات رہتے ہیں وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ اور شب جمعہ وغیرہ پہ یہاں پہ حدیث قصہ اور بھی پروگرام ہوتے ہیں۔ جو اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہماری زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک آیا۔ یہ مبارک رمضان اور اس میں یہ جمعۃ الوداع جس کی بڑی اہمیت ہے تاریخ میں، ہماری زندگی میں ایک بار پھر آئی۔ اور ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں پروردگار اسی طرح سال آئندہ بھی انشاءاللہ ہم لوگوں کی زندگی میں رمضان المبارک اور جمعۃ الوداع آئے اور ہم اسی طرح عبادات انجام دیں۔ عزیزان گرامی، جہاں تک فطرے کا مسئلہ ہے تو فطرے میں آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جس گھر میں جو حضرات جو غذا زیادہ استعمال کرتے ہیں اسی حساب سے ایک صاع جو تقریباً 3 کلو ہوتا ہے اسی حساب سے وہ اپنا فطرہ نکالیں گے۔ ایک صاع یعنی 3 کلو۔ 3 کلو اگر آپ گیہوں زیادہ کھاتے ہیں، آٹا کھاتے ہیں تو آپ آٹے کا نکالیں، چاول زیادہ کھاتے ہیں تو چاول کی نکالیں، اور جس ریٹ میں جس قیمت پہ آپ کھاتے ہیں اسی اعتبار سے آپ نکالیں۔ اور عام طور سے تو ویسے 100 روپیہ 105 روپیہ جو بھی ہے اس سے زیادہ بھی آپ نکال سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قرآن مجید کے سورہ مائدہ کی 8ویں آیت ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ خداوند عالم اس آیہ کریمہ میں اپنے عبادت گزار بندوں کو، اپنے متقی بندوں کو، اپنے پرہیزگار بندوں کو عدالت کی دعوت دے رہا ہے۔ اعدلوا یعنی عدالت اختیار کرو، ہوا اقرب للتقوی، اس لیے کہ عدالت تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ فاتقوا اللہ، اور دیکھو اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم انجام دیتے ہو، جو کچھ تم عمل کرتے ہو، اللہ اس سے باخبر ہے۔ عزیزان گرامی، یہ آیہ کریمہ میں جو عدالت کی بات کی گئی ہے یہ عدالت مقدمہ ہے تقوی کے لیے، یہ عدالت زینہ ہے تقوی کے لیے، کہ انسان اس وقت تک متقی ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے اندر عدالت نہ پائی جائے۔ عدالت ہونی چاہیے انسان کے اندر، جب انسان کے اندر عدالت ہوگی تو انسان متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ تو یہ عدالت زینہ ہے تقوی کے لیے، یہ عدالت مقدمہ ہے تقوی کے لیے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے انبیاء اور رسولوں کو اور کتاب اور میزان کو اس لیے نازل کیا ہے لیقوم الناس بالقسط، تاکہ تم لوگ عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزار سکو، عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزار سکو۔ تو عزیزان گرامی، اب میں کہہ رہا ہوں کہ عدالت صرف تقوی کے لیے مقدمہ نہیں ہے، بلکہ عدالت انبیاء کے بھیجے جانے کا ہدف بھی ہے، ہدف ہے بعثت انبیاء کے لیے، انبیاء کے بھیجے جانے کے لیے۔ اب یہ عدالت کی عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اگر آیات اور روایات کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس کی بڑی عظمت ہے عدالت کی۔
عدالت کی بڑی عظمت ہے، اور علماء کرام موجود ہیں، علماء علم کلام نے جب اصول دین کو مرتب کیا، جب اصول دین کو بنایا، تو جہاں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے صفات موجود ہیں وہاں پر کسی صفت کو اصول دین میں نہیں رکھا گیا مگر عدالت کو اصول دین میں رکھا گیا۔ توحید کے بعد عدالت کو رکھا گیا اصول دین میں۔ تو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں عدل و ساعتن افضل من عبادت السنہ، تھوڑی دیر کی عدالت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو انسان کو عدل سے کام لینا چاہیے۔ اب عدل کی تعریف کیا ہے، عدالت کسے کہتے ہیں؟ تو علماء نے عدالت کی 2 تعریف کی ہے۔ ایک تعریف عدالت کی یہ ہے کل وضع کل شیء علی محل او فی محل، وضع کل شیء علی محل ہی، ہر شے کو اس کی مناسب جگہ پہ رکھنے کا نام عدالت ہے۔ ہر شے کو اس کی صحیح جگہ پہ رکھنے کا نام عدالت ہے۔ اور دوسری تعریف کی ہے اعطاء ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کے حق کو اس تک ادا کر دینا، دے دینا، یہ ہے عدالت۔ یعنی صاحب حق کو اس کا حق دے دینا، یہ عدالت ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے ہاں اردو میں 2 لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عدالت اور ایک ہوتا ہے انصاف۔ آپ سنتے رہتے ہیں بھائی عدل و انصاف سے کام لینا، عدل کے تقاضے کو پورا کرنا، انصاف سے کام لینا، عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے، تو ہمارے یہاں یہ بولا جاتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، ہماری یہ اردو کی مجبوری ہے کہ ہم عدل و انصاف کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں، جبکہ ابھی آپ نے تعریف سنی، عدالت وہ ہے کہ ہر شے کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا، ہر شے کو اس کی مناسب جگہ پہ رکھنا۔ لیکن ہم عدل و انصاف کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں، جو عدالت کے معنی کرتے ہیں وہی انصاف کا معنی کرتے ہیں، مگر دونوں میں بہت فرق ہے عزیزان گرامی۔ عدالت انصاف سے بلند ہے، عدالت کی عظمت زیادہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ جمعہ ہو رہا ہے اس حوضے کے اندر، اگر کوئی صاحب جمعہ کے بعد تبرک لے کے آئیں بانٹنے کے لیے اور کسی کو دے دیں، اس سے کہیں کہ بھائی جب تبرک بانٹنا تو دیکھنا سب کو برابر دینا، کسی کو کم زیادہ نہیں دینا ہے، سب کو برابر دینا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، عالم ہو غیر عالم ہو، ڈاکٹر ہو وکیل ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو برابر دینا، بالسویہ تقسیم کرنا، مساوات کا خیال رکھنا۔ اس نے ایسا ہی کیا، سب کو برابر تقسیم کیا، ہر ایک کو برابر دیا، نہ کسی کو کم دیا نہ کسی کو زیادہ دیا۔ تو مجمع سے آواز آئے گی آج انصاف سے کام لیا، آج انصاف سے کام لیا، سارے مجمع کی آواز آئے گی۔ میں نے کہا کیوں انصاف سے کام لیا؟ کہا سب کو برابر دیا، نہ چھوٹا دیکھا نہ بڑا دیکھا، نہ بزرگ دیکھا نہ عالم دیکھا نہ وکیل دیکھا، سب کو برابر تقسیم کیا، سب کو ایک نظر سے دیکھ کے تقسیم کیا۔ میں نے کہا بھائی یہ انصاف تو ہو سکتا ہے کہ سب کو برابر دیا جائے، لیکن یہ عدالت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ عدالت یہ نہیں ہے کہ سب کو برابر دیا جائے، عدالت یہ ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اس کے حق کو دیا جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عدالت یہ ہے کہ جس کا جتنا حق ہو اس کے حق کو دیا جائے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے اندر اگر 4 صفتیں موجود ہوں تو وہ با اخلاق ہوتا ہے۔ وہ 4 صفتیں کیا ہیں جو امام نے فرمایا ہے کہ مومن کے اندر وہ 4 صفتیں ہوں تو وہ با اخلاق ہوتا ہے۔ پہلی صفت شجاعت، دوسری صفت حکمت، تیسری صفت عفت اور چوتھی صفت عدالت۔ عدالت ظاہراً اور دیکھنے میں تو عدالت کا جو رتبہ ہے وہ 4تھے نمبر پہ امام نے گنایا، مگر عدالت اتنی اہم ہے کہ اگر شجاعت کے ساتھ عدالت نہ ہو
تو انسان بااخلاق نہیں ہو سکتا، اگر حکمت کے ساتھ عدالت نہ ہو تو انسان بااخلاق نہیں ہو سکتا، اگر عفت کے ساتھ عدالت نہ ہو تو انسان بااخلاق نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر شجاعت کے ساتھ عدالت نہیں ہے تو شجاعت میں یا وہ حد سے آگے بڑھ جائے گا یا حد سے نیچے آ جائے گا۔ اگر حد سے آگے بڑھ جائے کوئی شجاعت میں تو دنیا کہے گی یہ قہر و غلبہ ہے، یہ زور زبردستی ہے، یہ طاقت کی آزمائش ہے، اور اگر شجاعت حد سے نیچے آ جائے تو لوگ کہیں گے یہ بزدلی ہے، یہ کم ہمتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر حکمت عدالت کے ساتھ نہ ہو تو یا وہ حکمت حد سے آگے بڑھ جائے گی یا حد سے نیچے آ جائے گی۔ اگر حکمت حد سے تجاوز کر جائے تو لوگ کہیں گے، اگر حد سے زیادہ ہو جائے حکمت تو لوگ کہیں گے یہ چالاکی ہے، یہ چالاکی ہے، یہ دھوکے بازی ہے، کہیں گے یہ فراڈ ہے۔ اگر حد سے نیچے آ جائے عزیزان گرامی تو لوگ کہیں گے یہ ناسمجھی ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ اسی طریقے سے عفت پاک دامنی اگر حد سے آگے بڑھ جائے تو لوگ کہیں گے بے حسی ہے، جمود ہے۔ اگر حد سے نیچے آ جائے تو لوگ کہیں گے یہ تو شہوت پرستی ہے، یہ شہوت رانی ہے۔ تو عزیزان گرامی دیکھا آپ نے، عدالت کے بغیر نہ شجاعت سے انسان بااخلاق ہو سکتا ہے، نہ عفت سے بااخلاق ہو سکتا ہے، نہ حکمت سے بااخلاق ہو سکتا ہے۔ ایک درود پڑھیں محمد والے۔ اور یہی امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا معاشرہ، اس کا سماج جنت کی شان ہو تو اس معاشرے کو چاہیے کہ عدالت سے کام لے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر معاشرے کے لوگ عدالت سے کام لیں گے تو پھر معاشرے میں جنت کا نمونہ نظر آئے گا، اور اگر عدل و انصاف سے لوگ کام نہیں لیں گے تو وہ معاشرہ، وہ ماحول جہنم کا نمونہ بنتا چلا جائے گا۔ اس لیے عدالت سے کام لینا ہے۔ اگر آپ معاشرے میں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، وہاں عدالت سے کام لیجئے، عدل و انصاف کے دامن کو تھامے رکھیے تاکہ معاشرہ بھی نکھرتا رہے اور سوسائٹی کی اصلاح بھی ہوتی رہے۔ تو اس لیے ہمیں عدل و انصاف کے ساتھ چلنا ہے۔ خدا کی قسم اگر عدل و انصاف سے کام لیا جائے تو کبھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اگر شوہر عادل ہو تو بیوی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، اگر بیوی عادل ہو تو پھر شوہر کا حق ضائع نہیں ہوگا، اگر والدین عادل ہوں تو اولاد بے تربیت نہیں ہوگی، اگر اولاد عادل ہو تو والدین کی بے احترامی نہیں ہوگی، اگر استاد عادل ہو تو طالب علم کی زندگی برباد نہیں ہوگی، اگر طالب علم عادل ہو تو استاد کی بے احترامی نہیں ہوگی، اگر منتظمین عادل ہوں تو مکتب برباد نہیں ہوں گے، اگر متولی عادل ہو تو اوقاف برباد نہیں ہوں گے، متولی عادل ہو تو اوقاف برباد نہیں ہوں گے، ڈاکٹر عادل ہو تو مریض کی جیب برباد نہیں ہوگی، شاعر عادل ہو تو محفل برباد نہیں ہوگی، مولوی عادل ہو تو دین برباد نہیں ہوگا، اگر خطیب اور ذاکر عادل ہو تو جنت مفت میں تقسیم نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں عدالت سے کام لینا ہے، ہمیں عدل کے ساتھ چلنا ہے، اس لیے کہ جو معاشرہ عدل کے ساتھ چلتا ہے، عدالت کے ساتھ چلتا ہے، اس معاشرے میں کبھی برائی نہیں آتی۔ اور یہ جو عدالت ہے، یہ ان میں ذمہ داروں کی ذمہ داری زیادہ ہے، ذمہ داروں کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ عدالت سے کام لیں، عدل سے کام لیں، انصاف سے کام لیں، اس لیے کہ لوگ اپنے بڑوں کے راستے پہ چلتے ہیں، لوگ اپنے بڑوں کے راستے پہ چلتے ہیں۔ اگر بزرگ عدالت سے کام نہیں لیں گے تو پھر کوئی شکایت بھی نہ کرے کہ نوجوانوں نے عدل سے کیوں کام نہیں لیا۔ اس لیے سب سے پہلے بزرگوں کو عدل و انصاف لے کے چلنا ہے عزیزان گرامی۔ تو یہ عدل کا تقاضا ہے، اور ہمارے آپ کے
پہلے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ الورع حسن وہو من العلماء احسن، الصبر حسن وہو من الفقراء احسن۔ اور امام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ الصبر حسن وہو من الفقراء احسن۔ کہہ رہے صبر اچھی چیز ہے، لیکن اگر فقیروں میں صبر ہو تو یہ اور اچھی چیز ہے۔ پھر فرماتے ہیں العدل حسن وہو من الامراء احسن۔ عدل اچھی چیز ہے، مگر حاکموں میں ہو تو یہ اور اچھی چیز ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں الورع حسن وہو من العلماء احسن۔ ورع اور پرہیزگاری اچھی چیز ہے، مگر اگر عالموں میں پائی جائے تو اور اچھی چیز ہے۔ تو عزیزان گرامی، عالم اگر عالم متقی ہے، عالم پرہیزگار ہے، تو عزیزان گرامی وہ عالم معاشرے میں، جس سوسائٹی میں، جس جگہ رہ رہا ہے، وہاں پر برکت ہی برکت ہوگی۔ مگر شرط یہ ہے کہ عالم متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ تو عزیزان گرامی، اگر عالم متقی اور پرہیزگار ہو، اپنے گھر میں بیٹھا رہے، کچھ نہ کرے، لوگوں کے سامنے نہ آئے، پھر بھی اس سوسائٹی میں بابرکت ہے وہ عالم۔ لیکن اذا فسد العالم فسد العالم، اگر عالم خراب ہو گیا تو پورا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو عالم کی برکت ہے۔ بس آخری بات عرض کروں گا، اس لیے کہ وقت بھی نہیں ہے۔ مولا کائنات مسجد میں جا رہے تھے، آپ مسجد میں جا رہے تھے، آپ نے دیکھا ابلیس کبھی مسجد کے اندر جا رہا ہے، کبھی باہر آ رہا ہے، کبھی اندر جا رہا ہے، کبھی باہر آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے اس کو بلایا اور کہنے لگے مولا کہ تم اندر باہر کیوں جا رہے ہو؟ کہا بہت پریشان ہوں میں۔ کہا تو سب کو بہکاتا رہتا ہے، نمازیوں کو بے نمازی بنا دیتا ہے، تو پھر کیوں پریشان ہے؟ کہا پریشانی یہ ہے کہ ایک عابد ہے جو عبادت کر رہا ہے، لیکن میں اس کو بہکا نہیں پا رہا ہوں، اس تک پہنچ نہیں رہا ہوں۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا تو بڑا فنکار ہے، تو ہر طرح سے بہکا لیتا ہے، تو پھر یہ پریشانی کیوں ہے؟ ایک مرتبہ کہنے لگا چونکہ جو عبادت گزار ہے اس کے پاس ایک عالم متقی سو رہا ہے، ایک عالم متقی سو رہا ہے۔ مولا نے سنا، مسکراتے ہوئے اندر گئے تو کیا دیکھا؟ عابد عبادت کر رہا ہے، سلمان حالت اعتکاف میں سو رہے ہیں۔ تو ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے، عالم متقی وہ ہوتا ہے جو عابد کی عبادت کی حفاظت سوتے ہوئے بھی کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ انہی کلمات کے ساتھ اِنَّا أَحْسَنَ الْحَدِيثِ وَأَبْلَغَ الْمَوْعِظَةِ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم يكلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السيئات ولم يجاز بها، سبحان من لا يزداد على معصي العباد الا كرما وجودا وعلى كثرة الذنوب إلا عفوا وصفحا، نشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد بجوده والعواد على المذنبين بحلمه، ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين، وصلى الله عليه وآله الداعين إلى
سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة قادة الأمم وأولياء النعم ومعدن الرحمة. أوصيكم عباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والإنابة عن الأوزار التي أثقلت ظهوركم، فإنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم، يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. قال الله تعالى وقوله الحق: توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه، فقال تعليما لكم وتشريفا لصفيه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها، وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان. ما هي آثار البدع والطغيان هادم أبنية الشرك والنفاق حاسد فروع البغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه. قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله
والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية. نسألك العافية عافية الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير.
الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد